مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین B3 لگاؤ کے ساتھ محمد احمد خان آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج جب ہم اپنے معاشرے میں نظر کرتے ہیں تو کسی بھی ینگ بچے کے پاس چلے جائیں یا کسی بھی انسان کے پاس چلے جائیں اور ہم ان سے معلومات کرتے ہیں کہ آپ جو ہے تعلیم کس حد تک حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی آپ کو کہے گا کہ میں جو ہے ماسٹرز کرنا چاہتا ہوں، کوئی ہم سے کہے گا کہ میں انجینئرنگ فلانا ادارے سے کرنا چاہتا ہوں، اور کوئی تو آپ کو اپنا پورا فیوچر پلان اس طرح بتا دے گا کہ جیسے یعنی کہ کوئی اتنی بڑی اچیومنٹ ہے اور اس طرح بتایا کہ ایسا لگے گا بہت ہی بڑا کوئی کام اس نے جو ہے سر انجام دے دیا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، سب سے بڑی بات ہمارے جو یوتھ ہے اس کے اندر یہ بات ہونی چاہیے، جو کہ ہمارے یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ ایک مسلمان معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارے اندر یہ بات کیوں نہیں ہوتی کہ ہم جو ہے اسلام کے نام پہ تھوڑا سا اپنے آپ کو لے کے جائیں، اسلامی تعلیمات کو اڈاپٹ کریں۔ حتیٰ کہ ہم اس حد تک گر چکے ہیں کہ جو بیسک بنیادی فنڈامنٹلز آف اسلام ہے، جس کو میں اگر ایسا کہوں کہ جس کے بغیر ہمارا اسلام مکمل ہی نہیں ہے، ان فرائض کو ہم سیکھنے سے قاصر ہو چکے ہیں۔ ہماری یوتھ کے پاس چلے جائیں، ان سے اسلامی سوالات آپ کریں، بہت ہی بیسک سوال آپ کریں گے تو وہ بھی ان کو اس کا جواب بالکل ہرگز نہیں پتہ ہوگا۔ حتیٰ کہ میری ایک صاحب سے بات ہوئی، میں نے ان سے معلومات کی، انہوں نے مجھے بڑا اچھی طریقے سے بتایا کہ جب انسان پہلی مرتبہ وضو کرتا ہے تو تقریباً 90% لوگ ایسے ہیں جو کہ وضو کو پڑھے بغیر لوگوں کو آگے پیچھے سے دیکھ کے وضو کو سیکھتے ہیں، اور جب وضو کا جو ہمارا چیپٹر ہے جو پتہ چلتا ہے ہمیں، وہ تقریباً 3 یا 4 کلاس کے بعد بچہ پڑھتا ہے، وہ بھی اس طرح پڑھتا ہے کہ جب سرسری سا وہ پڑھ لیتا ہے، اور اس کے جو بنیادی فرائض ہیں اس کا کس طریقے سے عمل کیا جائے اور اس کو اڈاپٹ کس طریقے سے کیا جائے، یہ ہمارے بچے کو آج تک جو ہے پتہ نہیں ہے، اور بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ میں ہم تمام ہمارے جتنے بھی سننے والے ویورز ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے آج جو اسلامی تعلیمات ہیں، اصل ہم جو اس دنیا میں آئے اسلام کے لیے آئے، اسلام کے بول بالے کے لیے آئے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی انہوں نے اسلام کی یعنی کہ اسلام کو پھیلانے میں صرف کر دی، اور ان کے یعنی کہ اس دنیا سے یعنی کہ پردہ فرمانے کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس اسلام کو پھیلائیں، اور اتنا اس حد تک نہ گر جائیں کہ جو فنڈامنٹلز آف اسلام ہے، جو کہ بیسک ہے، اس کے اوپر ہی ہمیں عبور حاصل نہیں ہے، تو ہم جو ہے اسلامی تعلیمات میں اسلامی فرائض کو کیسے ادا کریں گے؟ تو اس چیز کو، اس بڑی اہم ٹاپک کو میں نے اپنے اس ٹاپک میں مد نظر رکھا، اور میں نے لوگوں سے بات کی تو مجھے پتہ چلا کہ اس چیز کی بڑی ہی یعنی کہ کمی مجھے دیکھنے میں آئی، تو میں نے سوچا کہ اس سے ریلیٹڈ میں ایک ویڈیو بناؤں گا اور آپ لوگوں کو اس میں گائیڈ کروں گا۔ تو میں خصوصی ریکویسٹ آپ لوگوں سے کروں گا کہ اس ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ جب یہ ویڈیو ختم ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسے اسلامک بیسکس فنڈامنٹل جو کہ آپ کو اور مجھے پتہ ہونا انتہائی ضروری ہے، جیسے ابھی میں جیسے سوالات آگے کرتا جاؤں گا تو آپ لوگ کو پتہ چلتا جائے گا، وہ آپ کو اگر نہیں پتہ تو میں بالکل کلیئرلی یہ بات آپ کو کہتا ہوں کہ آپ جو ہے پورے مسلمان ہیں ہی نہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو کے اختتام پہ آپ وہ تمام فنڈامنٹلز کو سیکھ سکیں گے۔ تو ناظرین کرام، اس اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے اس موضوع سے ریلیٹڈ بڑی زبردست ایکسپرٹ کو ہم نے دعوت دی ہے، جو کہ کسی بھی قسم کے تعارف کے محتاج نہیں، آپ لوگ کے جانے مانے جناب مفتی شیخ محمد انس صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ کا کہ آپ دوبارہ سے ہمارے چینل پہ تشریف لائیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ بڑے دنوں بعد آپ کے ساتھ ایک ویڈیو ہو رہی ہے دوبارہ سے، میں بہت خوش ہوں، آپ کو کیسا لگا؟ جی، یہ بات تو بالکل آپ نے صحیح فرمائی کہ کافی طویل وقت کے بعد ملاقات ہوئی ہے، اور یقینی سی بات ہے مصروفیات تھی بیچ میں، آپ نے کافی دفعہ جو ہے وہ مدعو کرنے کی کوشش کی، بلانے کی کوشش، لیکن بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ موقع بار بار فراہم کرتا رہے کہ ہم امت کی خدمت مختلف مواقع پر اور مختلف ٹاپکس کو لے کر مختلف پوائنٹ آف ویو سے مختلف آپ کہیں کہ نظریات کو قوم تک پہنچا سکیں، اور جو ہمارا معاشرہ ہے جس معاملات کا شکار ہے ان معاملات کو ہم درست کر سکیں۔ اور آپ کو میں مبارکباد
دوں گا اس حوالے سے کہ اس پرفتن دور میں آپ نے اس حوالے سے ایک ذہن رکھا کہ اسلامی تعلیمات کو کسی طرح جو ہے وہ ہم پہنچا سکیں اور ایک بہت اچھا پلیٹ فارم جو ہے وہ پرووائڈ کیا. تو یقینی سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور بس یہی ہے, مل کر بہت خوشی ہوئی. انشاءاللہ زندگی رہی تو اور آگے اس طرح ملتے رہیں گے, کام کرتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ بس یہی دعا ہے کہ اخلاص کے ساتھ جو کام کریں ہم اس میں اخلاص عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ دین متین کی خدمات کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کا ہمارا ٹاپک بڑا منفرد ہے اور یوتھ کی ہم آج جو لے کے آئے ہیں, یعنی کہ یوتھ کی ایجوکیشن کے لیے ہم یہ لے کے آ رہے ہیں. کیونکہ آپ کو جیسا کہ میں نے اسٹارٹ میں بتایا کہ ہماری جو یوتھ ہے نا آج کل کی, وہ دنیاوی تعلیمات کی طرف اس طرح بھاگ رہی ہے کہ اس کو جو ہے دینی تعلیمات کو بالکل سے بھول چکے ہیں. تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ اس ٹاپک کو بیان کرنے سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین. بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے, کسی بھی قوم کے یا کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو اس کی بنیاد ہے, جو اس کی فاؤنڈیشن ہے, جو اس کی آپ کہیں کہ ارکان ہیں, ان کا اس کو علم ہونا اور ان کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. یقینی سی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں, تو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو اپنے جو ضروری معاملات ہیں, ضروری مسائل ہیں, ان کا علم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے کیونکہ اگر ان کا علم نہیں ہوگا تو یقینی سی بات ہے کہ کامن سی ایک مثال ہے کہ کوئی بھی چیز اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی یا اس وقت تک وہ چیز کامل نہیں ہو سکتی کہ جب تک وہ اپنی اصل کو نہ جانتی ہو. ٹھیک ہے نا, جب تک وہ اپنی اصل کو نہیں جانتی, اصل کو نہیں پہچانتی, جو اس کی فاؤنڈیشن ہے, جو اس کی بنیاد ہے, وہی مضبوط نہیں ہوگی. یقینی سی بات ہے وہ کبھی بھی بنیاد جب مضبوط نہیں ہوگی تو وہ تناور درخت یا تناور آپ کہیں کہ بڑی بلڈنگ نہیں بن سکتی. وہی بات ہماری ہے کہ ہم مسلمان ہیں, تو ہمارے لیے ضروری ہے, بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنے اسلامی معاملات, اسلامی شعار پتہ ہو. نہ صرف پتہ ہو بلکہ یہ ان پر ہمیں کم از کم ایک دلیل معلوم ہو کہ ہم اگر ہمارے مذہب کے اگینسٹ ہم سے کوئی آ جاتا ہے, کوئی کافر آ جاتا ہے, تو ہم اس کو سمجھا سکیں, بتا سکیں اور اس کو اسلام کی طرف راغب کر سکیں. لیکن ہمارا تو حال ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم سے پوچھ لیا جائے کہ اولاً تو ہمیں وہ مسئلہ پتہ نہیں ہوتا. جیسے چھوٹی سی مثال میں لوں کہ میں ایک جگہ وضو کر رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے, تو وہاں پر ایک صاحب تھے جو وضو کر رہے, اور وہ وضو کے اندر ان کی کونیاں سوکھی ہوئی. اس طرح وہ طریقہ ہمارے یہاں عجیب ہے, وہ یوں کر کے پانی ڈالتے ہیں, وہ جہاں تک پہنچ پاتا ہے, اس کے آگے نہیں پہنچ پاتا, جبکہ فرض ہے کہ کونیوں سمیت ہاتھ دھوئیں. تو میں نے ان کو بڑی ادب کے ساتھ میں نے عرض کیا, میں نے کہا جناب کہ آپ کی کونیاں سوکھی ہوئی ہیں, ان کو کونیوں کو دھو لیجیے. تو ان کا رپلائی میرے پاس آیا, کہنے لگے کہ ہمیں 60 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے نماز, مجھے سکھاؤ گے, تم بچے ہو, تم مجھے بتاؤ گے نماز کس طرح پڑھنی ہے, وضو کس طرح کرنا ہے. تو اس طرح کے معاملات ہمارے ہوتے ہیں. نہ ہم سیکھنے کے لیے سیکھنے کے لیے ہم نہ جاتے ہیں, نہ ہمارا ذہن تیار ہے, اور نہ ہمیں جو ہے سیکھنا ہے. تو بس یہی ہے کہ فاؤنڈیشن ہماری مضبوط ہو, اسلامی معاملات, اسلامی شعار ہمیں پتہ ہو, بیسکس تو کم سے کم ہر ایک شخص کو پتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, تاکہ ہم اپنی دنیا بھی اچھی کر سکیں اور آخرت. لازمی سے بات ہے, مسلمان کی جو جزا ہے وہ آخرت ہے, بالکل آخرت کے بغیر اس کا گزارا بالکل نہیں. تو ناظرین کرام, مفتی صاحب نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی, اور جیسا کہ وہی بات یہ دہرا رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے جو فنڈامنٹلز ہیں اس کے اوپر فوکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ فنڈامنٹلز کو ہی فوکس نہیں کریں گے تو یقیناً آپ ایک مسلمان کہلانے کے بھی یعنی کہ حقدار یا لائق نہیں ہے, اس کو میں اس طرح کہنا چاہتا ہوں. اچھا, وضو کی آپ نے بات کری تھی, تو سب سے پہلا سوال وضو سے ریلیٹ کر لیتے ہیں, جو کہ میں نے اپنی ایک یعنی کہ اپنا ایکسپیرینس بھی آپ کو بتایا کہ ایک صاحب نے بتایا کہ ہم دیکھ کے وضو سیکھتے ہیں, ایسا آپ کو بھی شاید علم ہوگا. تو ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ کیا اس چیز کو مانتے ہیں, اور دوسری بات کہ وضو کے فرائض, جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ وضو کے 4 فرائض ہوتے ہیں, اس کو ڈیٹیل میں ذرا بتائیے گا ناظرین کو, تاکہ ان کی ایجوکیشن اچھے طریقے سے ہو سکے. دیکھیے, سب سے پہلے تو میں آپ کی یہ بات پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ دیکھ کر سیکھیں.
دیکھیں ہماری قوم کا یہ مزاج بن چکا ہے، وہ چاہے اسلامی معاملات میں یا دیگر کوئی معاملہ ہو، ہمیں دیکھنے کا بڑا شوق ہے، ویڈیوز دیکھ کر ہم اس چیز کو اخذ کرتے ہیں، مانتے ہیں، باقاعدہ ماننا، اخذ کرنا تو ایک اپنے مقام پر ہم اس کو بڑی اتھارٹی کے ساتھ آگے ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں، بڑی مطلب، اور اگر میں یوں کہوں کہ اگر ہم نے کسی سے سنا ہوتا ہے الف تو ہم اس کو بے بتاتے ہیں، وہ بھی اتھارٹی کے ساتھ، فلاں فلاں جو ہے نا وہ اس طرح سے نام بھی ایسے بندے کا لیتے ہیں جو بہت زیادہ بڑا عالم ہے، بالکل ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ جس تک یا تو پہنچنا ممکن نہیں ہوتا یا اس کی مطلب کسی بھی طرح اس تک رسائی جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوتی، تو انسان بولتا ہے اتنی بڑی شخصیت نے فرمایا تو صحیح فرمایا. لیکن دیکھیں انسانی طبیعت اور جو معیاری لوگ ہوتے ہیں، جو آپ تعلیم و تعلم سے تعلق رکھتے ہیں، مطلب ایجوکیشن سے جن کا تعلق ہوتا ہے، ان کے نزدیک وہی بات معتبر ہوتی ہے جو کتابوں میں ہوتی ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ ان کتابوں میں جو اتھینٹک ہو، مطلب وہ کتاب کی جو تسلیم شدہ ہو اور بندہ مانتا ہو، ایسی شخصیت ہو جو متنازع نہ ہو، تو ایسی مطلب کتابی بات ہو تو وہی اس چیز کو لیتے ہیں اور اسی چیز کو اخذ کرتے ہیں، اور یہی وتیرہ تعلیم رہا ہے ابتدا سے لے کر آپ جب تک یہ کائنات وجود میں ہے، کائنات ہے، جب تک یہ وتیرہ اور یہ طریقہ چلتا رہے گا کہ کتابی معاملات کو جو ہے وہ تسلیم کرنا اور اس کے علاوہ کو رد کر دینا. ٹھیک ہے، تو اولاً تو ہمیں سب سے پہلے اپنا مزاج تبدیل کرنا چاہیے کہ صرف دیکھ کر سن کر ہم اپنی جو ہے چیزوں کو اخذ نہ کریں، بلکہ جو فاؤنڈیشنز ہیں، بنیاد ہیں، بیسکس ہیں، وہ ہمارا قرآن ہے، حدیث ہے اور صحابہ کرام کے جو اقوال مبارکہ ہیں ان کو لیا جائے اور ان سے چیزوں کو اخذ کیا جائے، ان کی باقاعدہ اسٹڈی کی جائے. میں یہاں پر ایک بات مینشن کروں گا، قرآن پاک اور حدیث کی بات آئی ہے، مجھے ایک بہت عجیب لگتا ہے. میں ایک دفعہ کراچی یونیورسٹی میں تھا ایک اپنے ٹیچر کے ساتھ، تو وہاں پر ایک کافر سے بات ہو رہی تھی، تو اس کو انگلش آتی تھی تھوڑی، ہمیں بھی ٹوٹی پھوٹی آتی تھی، تو ہم نے جو ہے وہ اس سے بات کی. تو آپ یقین کریں مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ میں ایک اسلامی جو ہے وہ اسکالر سے بات کر رہا ہوں. وہ اس طرح سے قرآن کی آیتوں کو کوٹ کر رہا، اس طرح سے جو ہے وہ احادیث مبارکہ کو کوٹ کر رہا کہ میں مطلب تھوڑی دیر کے لیے سکتے میں آ گیا کہ یار ہمارے نارمل جو اشخاص ہیں، نارمل مسلمز ہیں، جو ہمارے ہاں جو ایک عام سا انسان ہوتا ہے، تو اس کو کمپیئر کیا جائے، وہ تو کافر ہے، وہ تو اسلام کو مانتا نہیں ہے، تو اس کو اتنا علم ہے کہ جو ہمارے اسکالرز جو ہے سمجھے کہ ہماری یہاں عام شخص ایسے شخص کو اسکالر سمجھے کہ یار یہ تو عالم ہے، مطلب اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، تو عام انسان اس کو عالم سمجھ لے. تو مطلب اتنی زیادہ اس کو دین کے حوالے سے معلومات کی. تو مجھے اور آپ کو تو میں کہوں کہ یہ جو ہے وہ پشیمان ہونا چاہیے کہ ہم جس اسلام کو مانتے ہیں، جس دین کو مانتے ہیں، جو دین برحق ہے، ہمیں اس کا علم نہیں. اچھا اونچی صاحب، ایک چیز آپ بڑے یعنی کہ میرے مجھ سے اتفاق کریں گے، میں نے دیکھا ہے جو یعنی کہ جو نان مسلم مسلمان ہوتا ہے، آپ کی اس بات سے میں اس بات کو جوڑوں گا، جو نان مسلم مسلمان ہوتا ہے اس کا علم ہمارے پیدائشی مسلمان سے زیادہ ہوتا ہے. اس بات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، کیا ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ قوم کی بقا، ہٹلر غالباً اس کا قول ہے کہ دی سکسیس آف یور لائف نیور ایجوکیشن، مطلب ایجوکیشن کے بغیر آپ کی سکسیس نہیں ہے. مطلب اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، آپ جو ہے وہ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو ایجوکیشن بہت از موسٹ امپورٹنٹ، بہت ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو وہ جو قوم ہے، آپ ہماری مطلب انگریز جو قوم ہے، وہ ایجوکیشن کو بہت مطلب آپ کہیں کہ فوکس کرتی ہے ابتدا سے ہی. ہمارے یہاں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے والدین اس کے ہاتھ میں ڈیوائسز دیتے ہیں، وہاں پر ایسا نہیں ہوتا، وہاں کتابیں دی جاتی ہیں. جو اصل اسلام تھا، جو اصل میں اسلام تھا، جب غوث پاک رضی اللہ عنہ کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ آپ نے والدہ کے پیٹ ہی میں 18 باریں حفظ کر لی ہے، تو وہ تربیت تھی. اور پھر اس کے بعد جب آپ دیکھیں اسلامی معاملات کو دیکھیں، اسلامی شعار کو دیکھیں، جو اسلامی وتیرہ چلتا ہوا آ رہا ہے، طریقہ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ بچہ جب بڑا ہوتا تھا تو اس کا پہلی جو درسگاہ ہوتی تھی وہ قرآن سیکھنے جاتا تھا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، وہ پلے گروپ میں جا کے بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب ایک عجیب و غریب سا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جو ہم نے جو ہے نا ان سے لیا ہے، فورنس والوں سے لیا ہے، مغرب لوگ ان سے لیا ہے. تو وہ عجیب و غریب ہمارے معاملے تھے. لازمی سی بات ہے، جب علامہ اقبال کا شعر ہے کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے، اس طرح کا ایک شعر ہے کہ مغرب کے وتیرے کو جب ہم نے اپنانا شروع کیا تو ہم نے ڈوبنا جو ہے وہ شروع کر دیا. تو وہی بات آپ کی ہے کہ ہم سے زیادہ ان کو کچھ علم نہیں ہوتا. حقیقتاً دیکھا جائے تو اسلام کی بیسکس ان کو بھی پتہ نہیں ہوتی، لیکن
چونکہ وہ کتابوں سے شغف رکھتے ہیں, کتابوں کو پڑھتے ہیں, کتابوں کی اسٹڈی کرتے ہیں, تو لازمی سی بات ہے جو اسٹڈی کرتا ہے کتابوں کی اس کو علم ہوتا ہے. تو وہی بات ہے, اگر ہم بھی ان کے مقابلے میں اسٹڈی کرنا شروع کر دیں تو لازمی سی بات ہے ہمارے پاس بھی بہت علم ہوگا. دیکھ وہ آپ کا سوال ان باتوں میں رہ گیا. وہ سوال یہ تھا کہ 4 فرض جو ہے وہ بتا دیے جائیں. ٹھیک ہے, فرض وہ ہوتا ہے کہ جس کا کرنا ضروری ہوتا ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. یعنی وضو میں اگر یہ 4 چیزیں نہ کی جائیں تو اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, مطلب وضو ہی نہیں ہوگا. صحیح بات ہے. پہلے اس میں سے ہے چہرہ دھونا. اچھا, چہرے میں وضاحت میں یہ بات آپ سن لیجئے, اور ہمارے ہاں یہ لوگ بہت غلطی کرتے ہیں اکثر کہ چہرے کی تعریف نہیں پتہ ہوتی. چہرے بس صرف چھینٹا مارتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں چہرہ دھل گیا, بلکہ چہرے کی تعریف یہ ہے کہ عمومی طور پہ جہاں سے بال اگتے ہیں سر کے, وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک, اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ چہرہ ہے. تو اس کا دھونا جو ہے وہ ضروری ہے. اور دھونے سے مراد یہ ہے کہ کم از کم ہر حصے پہ 2 قطرے پانی بھریں. کم سے کم ہر حصے پر کم سے کم 2 قطرے پانی بھریں. اور اس کا سنت طریقہ 3 مرتبہ دھوئیں گے تو خود بخود ہی جو ہے وہ 3 قطرے اور 2 قطرے پانی کے بہ جائیں گے اور دھونا کہلائے گا. اچھا, یہاں پر ایک بات ذہن نشین رہے کہ وضو میں یا غسل میں جہاں بھی دھونے کا معنی استعمال ہوتا ہے وہاں پر یہی مراد ہے کہ ہر عضو پر, ہر حصے پر کم از کم 2 قطرے پانی بہائیں. اگر اتنا کم پانی استعمال کیا, جگہ تو گیلی ہو گئی ہے لیکن 2 قطروں سے کم پانی بہائے, 1 قطرہ بہائے, تو وضو اور غسل نہیں ہوگا. یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے. جب پہلا فرض تھا یہ چہرہ دھونا, ٹھیک ہے. دوسرا فرض ہے کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا. اچھا, یہ میں بات دوبارہ مینشن کروں گا, کونیوں سمیت دھونا ہے, کونیوں تک نہیں ہے. کونیوں سمیت مطلب کونیاں شامل ہوں, تو کونیوں سے تھوڑا سا اوپر تک پانی جو ہے پہنچانا ہے اور ہاتھوں کو دھونا ہے. اس طرح تیسرا ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا. چوتھائی سر کا مسح کرنے سے مراد یہ ہے کہ سر کے 4 حصے ہوتے ہیں. نارملی اگر آپ ہاتھ رکھیں گے تو 4 حصے آپ بآسانی آپ ان کو کاؤنٹ کر لیں گے. تو 4 حصے ہوتے ہیں, تو چاروں حصوں میں سے کسی ایک حصے کا مسح کر لینا. ٹھیک ہے, وہ آپ ہاتھ گیلا کر رکھیں گے بھی تو مسح ہو جائے گا. تو چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے. اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا. ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا. سمیت یہاں پر بھی لفظ آ گیا, تو سمیت کا مطلب ہے تک نہیں, سمیت پورا ٹخنوں پورا ہاتھ دھونا ہے اور پاؤں دھونا ہے. تو یہ چاروں فرض ہیں, ان کے بغیر گزارا نہیں ہے. اور ان میں اگر کوئی خرابی لازم ہوگی, پورا وضو چاہے اچھا ہو, کلی اچھی ہو, ناک پہ پانی اچھا چڑھایا ہو, ٹھیک ہے, اور دیگر چیزیں جو ہے وہ اچھی کی ہوں, لیکن فاؤنڈیشن وہی ابتدا جیسے میں نے آپ کو عرض کی جو بیسکس ہے وہ اگر خراب ہو جائیں گے, یعنی 4 فرض ہی میں کوئی کوتاہی لازم آ گئی تو وضو. اچھا, اس میں ایک سوال جوڑوں گا میں کہ جیسے آپ نے اردو کا طریقہ دیکھا ہے کہ ہم جو ہے کلی بھی کرتے ہیں, ناک میں پانی بھی چڑھاتے ہیں, یہ جو ہے فرائض میں شامل نہیں ہے. تو اگر یہ نہ کیا جائے اور جسٹ آپ نے جو فرائض بتایا وہ ہم نے کر لیے تو کیا وضو ہوگا؟ دیکھیں, سنت مبارکہ کو قصداً چھوڑنا, وہ بھی عادت بنا لینا, یہ مناسب عمل نہیں ہے. تو یہ ہے کہ اگر جلدی ہو, مثال کے طور پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جماعت نکل رہی ہوتی ہے, یا اور کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ جس میں جو ہے وہ انسان لیٹ ہو رہا ہو. جیسے مثال کو صبح جاب پہ جا رہا ہے اور کسی شخص کی عادت ہے کہ میں جو ہے وہ وضو کر کے گھر سے نکلتا ہوں, ہوتی ہے ہر کچھ افراد کی عادت, تو لیٹ ہو رہا ہے, تو اس وقت اس طرح کا معاملہ ہو گیا. لیکن عادت میں شمار نہیں ہے, کیا عادت میں سنت مبارکہ ترک کرنا جو ہے وہ شمار نہیں ہے, تو وہ تو ہو جائے گا, مطلب کر سکتا ہے. لیکن اگر عادتاً اس کو بنا لیا ہے تو پھر یہ مناسب عمل نہیں ہے, اور یہ اس کی جو ہے یقینی سی بات ہے شریعت مطہرہ اجازت نہیں دے گی. لیکن اگر اصلاً بات کی جائے تو اصلاً تو وضو ہو جائے گا, لیکن چونکہ سنت مبارکہ ایک برکت والا عمل ہے, اور وضو کا ہر جو ہے عمل ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سائنسی تحقیق موجود ہے. آپ جو ہے اس کو باقاعدہ اسٹڈی کر سکتے ہیں نیٹ پر جا کر, اور مختلف جو ہے سائنٹسٹ نے اس پر تحقیقات کی, اور اتھارٹیز کے ساتھ, ایسا کوئی معمولی سائنٹسٹ نہیں بلکہ وہ شخصیات کی جو اتھارٹی رکھتی ہیں اس فیلڈ میں, جو حجت رکھتی ہیں, جو دلیل رکھتی ہیں انہوں نے. تو یقینی سی بات ہے ہر چیز ہمارے لیے ضروری ہے, لیکن اس کو عادت نہ بنائی جائے. اگر مجبوراً چھوڑ دیا جائے وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن عادت نہیں بنائی جائے. اور وضو کرنے میں ٹائم بھی کتنا لگتا ہے, بالکل صحیح ہے, 5 منٹ بھی بمشکل لگتے ہیں. تو ان کو جو ہے وہ نہ چھوڑا جائے, بلکہ یہی ہے. اچھا, میں آپ سے اگلا سوال یہ کرنا چاہوں گا, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج کل طرح طرح کے فیشن چل چکے ہیں, اور ہمارے مرد اور خواتین دونوں ہی اس طرح کے فیشن کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پینٹ کٹی ہوئی ہے, کٹس لگے ہوئے ہیں, پھٹی ہوئی ہے, میں جس کو پھٹی ہوئی کہوں گا, پھٹی ہوئی شرٹس ہوتی ہیں ایسی چل رہی ہیں جو کہ پھٹی ہوئی ہوتی ہیں, اور بڑے فخر کے ساتھ لوگ پہن رہے ہوتے ہیں, اس کو بڑا اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی دوست پہن کے آیا جائے تو اس سے بڑا خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ یار کیسا زبردست سے یعنی کہ فیشن لے کے آئے مارکیٹ کے اندر.
تو یہ صحیح ہے یا نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، اس کو میں سائڈ کر دیتا ہوں. لیکن میں یہ سوال کرنا چاہوں گا آپ سے کہ کیا نماز ہو سکتی ہے ایسے کپڑے کے اندر جو پھٹا ہوا ہے؟ دیکھیے شریعت مطہرہ نے مرد کا اور عورت کا ستر بیان کیا ہے. تو مرد کا ستر ہے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، یہ ستر ہے. تو اس کا چھپانا لازم ہے. اور جیسا کہ آپ نے اگزامپل دی کہ پینٹ اس طرح کی پہنی جا رہی ہیں کہ وہ گھٹنے پہ سے پھٹی ہوئی ہے اور ران پر سے پھٹی ہوئی ہے، تو یقینی سی بات ہے ستر نظر آ رہا ہے. ستر کا نظر آنا تو نارمل کنڈیشن میں اجازت نہیں دے رہی شریعت، تو نماز میں تو بدرجہ اولیٰ جو ہے وہ اس کا منع ہوگا. اور بالکل اس طرح کے لباس میں نماز نہیں ہو سکتی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت. خواتین کا بھی اسی طرح شریعت مطہرہ نے جو ہے وہ ستر رکھا ہے. عورت کا پورا جسم ستر ہے، سر کے بال سے لے کر پاؤں تک. تو وہ کسی کو دکھانا، آپ پینٹ کی آپ نے بات کی، اس طرح خواتین میں ہمارے یہاں چست لباس پہنے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جسم کے اعضاء واضح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح دوپٹے کا نہ ہونا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سر کا کھلا ہونا، اور اس طرح کی پینٹ شرٹ جو مرد کو شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے کہ وہ مرد نہیں پہن سکتا، تو عورت کا تو پورا جسم ہی جو ہے شریعت مطہرہ نے جو ہے وہ آپ کہیں کہ ستر رکھا ہے کہ جس کا چھپانا لازم ہے. غیر محرم کو قصداً دکھانا یا اپنے آپ کو ایسی جگہ پیش کرنا کہ نامحرم آپ کو دیکھیں. حتیٰ کہ شرح حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو ایسی خوشبو لگانے سے منع فرمایا ہے کہ جو اڑ کر نامحرم تک جائے گی تو اس کے ذہن میں ایک تخیلات کا وجود آئے گا جو کہ بعض اوقات اس کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. شریعت مطہرہ نے یہ بھی کرنے سے منع فرمایا نبی کریم حدیث مبارکہ میں، اس سے بھی جو ہے وہ عورتوں کو منع کیا ہے. تو پھر لباس تو بدرجہ اولیٰ اس میں شامل ہو جائیں گے. اور یقینی سی بات ہے جب نارملی کنڈیشنز میں اس طرح کے لباس میں نماز نہیں پڑھ سکتے تو نہیں پہن سکتے اس طرح کے لباس کو، تو نماز تو بدرجہ اولیٰ ایک بہت ہی مؤدب اور بہت ہی مہذب اور بہت ہی عظیم ایک عمل ہے شریعت مطہرہ کا. تو پھر اس کو کس طرح جو ہے وہ اس طرح نماز پڑھیں اور نماز ہوگی، یہ آپ اور میں بہتر اس سے جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں. بالکل صحیح گفتگو کر رہے ہیں جناب. دوستوں نے کہا ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے بڑی زبردست گفتگو چل رہی ہے، اور انہوں نے یہ چیز واضح کر دی ہے بالکل کہ جو آپ لوگ پھٹے ہوئے کپڑے پہن رہے ہیں، ان لوگوں کو نہیں کہہ رہا جو نہیں پہن رہے، ایسا نہ ہو کہ ہر بندہ اپنے پھٹ لے. وہ لوگ جو پہن رہے ہیں اور بڑی خوشی محسوس کر رہے ہیں، ان کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ان کپڑوں میں نماز نہیں ہو سکتی. تو میں چاہوں گا کہ نماز تو چلیں یہ ایک الگ میٹر ہے، آپ لوگ جو ہے کپڑے قمیص شلوار پہن کے یا پینٹ پہن کے پہن لیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے رواج بنا لیا ہے نا کہ یعنی کہ نماز سے ہٹ کے پہننا یہ شو کے لیے، اپنے آپ کو دکھاوے کے لیے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو اوائڈ کریں. جو چیز اسلام میں شریعت میں نہیں ہے اور اس کو آپ جو مغربی کلچر کو اپنا رہے ہیں، تو یہ آپ نماز سے ہٹ کے بھی اڈاپٹ کرنا ایک گناہ میں شامل ہوتا ہے. کیوں میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل ایسی ہے جیسے میں نے عرض کیا آپ سے کہ نارملی کنڈیشن میں بھی اس کا پہننا الاؤ نہیں ہے کیونکہ ستر نظر آ رہا ہے. تو اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو مہذب لوگ ہوتے ہیں، مؤدب لوگ ہوتے ہیں، ان میں ان چیزوں کو پسند نہیں کیا جاتا. یہ یوتھ کرتی ہے زیادہ تر ایسا، کہ یوتھ جو ہوتی ہے ہمارے نئے بچے جو ہیں وہ یہ زیادہ تر ایسی چیزوں کو دیکھ کے پتہ نہیں کیا ذہن میں آتا ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا سب سے کہ وہ جو اس طرح کی چیزوں کو اوائڈ کریں. اچھا اگلا سوال میں آپ سے کروں گا کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج کل بڑا جدید دور ہو چکا ہے، ہر چیز جو ہے موبائل میں آ رہی ہے. اسی طرح قرآن پاک کی آیات جو کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا رواج ہے، واٹس ایپ پہ قرآن آیات بھیج دی جاتی ہے. تو لوگ اسی طرح قرآن آیات کو اپنے پاس موبائل میں سیو بھی رکھتے ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، اور مختلف جگہوں پہ سینڈ کرتے ہیں، جو کہ اکثر جو ہے ہمارے لیے بڑا فائدہ مند بھی ہو جاتا ہے. پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے کیونکہ باقاعدہ قرآن کھولنے میں ٹائم لگتا ہے، بندے کے پاس آیت ہوتی ہے ہاتھوں ہاتھ پڑھ لیتا ہے. یہ ایک ہمارے لیے ایک یوں سمجھ لیں فیسلٹی ہے. تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ مسلمان جو ہے قرآن پاک کو ختم کریں گے، یہ قیامت کی نشانی ہے. آپ کو اس کے بارے میں زیادہ علم ہوگا، تو آپ یہ بتائیے گا کہ کیا لوگ اس چیز کو اس سے ملاتے ہیں کہ قرآن آیات جو موبائل میں لوگ ڈیلیٹ کر رہے ہیں، لوگ اس چیز سے ملا رہے ہیں، کیا اس چیز سے ملانا صحیح ہے؟ اور کیا یہ گناہ ہے کہ آپ نے کوئی آیت موبائل سے ڈیلیٹ کر دی؟ ان دو باتوں کی ذرا اپنی دینی روشنی رکھیے. دیکھیے قرآن کریم، فرقان حمید کو یا اور دیگر مقدسات کو موبائل میں رکھنا، پڑھنا اور اس کا ایریز کرنا، ڈیلیٹ کرنا، اس کو بالکل درست ہے. اولاً میں یہ کہوں گا بالکل درست عمل ہے، اور اس کو رکھا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے، اور اس کو اگر ایریز کر دیا جائے، اس کو ڈیلیٹ اگر کر دیا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور رہی بات اس حدیث مبارکہ کی کہ جو ہمارے قوم جاہلیت کی بنا پر جو ہے ان دو چیزوں کو ملا دیتے ہیں آپس میں، اور اس بات کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قرآن ایک وقت آئے گا کہ لوگ قرآن کو مٹانا شروع کر دیں گے، اور جو ہے وہ یہ چونکہ موبائل میں قرآن پاک آ چکا ہے تو اس میں سے اس کو ڈیلیٹ کرنا یہ گویا کہ قرآن کو مٹانا ہے.
تو ان سے بڑا مودبانہ میں ایک سوال ہے کہ ہر ایک شخص اسکول جاتا ہے، یونیورسٹی کالجز کا جو ہے وہ رخ کرتا ہے، تو جب استاد، میں خود بھی پڑھاتا ہوں تو استاد، بلکہ میں خود اپنی بات کروں، میں بہت دفعہ بورڈ پر آیت مبارکہ لکھتا ہوں اور اس کو ڈسٹر سے صاف کرتا ہوں، تو کیا یہ قرآن مٹانا ہو گیا؟ یقینی سی بات ہے نہیں ہوا. اسی طرح یونیورسٹیز میں جائیں آپ، وہاں کالجز میں جائیں تو وہاں پر اریز کر دیا جاتا ہے، تو گویا کہ قرآن کو اریز کرنا آیا، لیکن نہیں. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کانسیپٹ بالکل باطل ہے، بالکل غلط ہے، اور یہ لوگ جو اس کو کمپیئر کرتے ہیں بالکل بھی ان کا کرنا درست نہیں ہے. قرآن کریم، فرقان حمید کو قرآن موبائل میں رکھنا، اس طرح ہمارے ہاں ایک اور مسئلہ ہے، واش روم وغیرہ میں لے جاتے ہیں، اس طرح اس کو بنا وضو چھو سکتے ہیں یا نہیں چھو سکتے، یہ الگ سب چیزیں. تو اولاً سب سے پہلے جو آپ کو سوال ہے کہ اس کو بالکل رکھا جا سکتا ہے واش روم وغیرہ میں اس کو، کیونکہ یہ ایک جو ہے وہ آپ کہیں کہ فزیکلی نہیں ہوتا ہمارے ہاتھ میں، وہ ایک آپ کہیں کہ ایک اس کا پارٹ ہوتا ہے. آپ اپلیکیشن اریزز جسے کہا جاتا ہے، وہ اس کے اندر ہوتا ہے، تو گویا کہ اس کو ڈیلیٹ کرنے میں کہ اتنی احتیاط کر لیں کہ قرآن کی اپلیکیشن کو کھول کے اندر نہ جائے. ہاں یہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کو اریز کرنا، مٹانا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس کو ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے. اور اگر کوئی اس خوف سے اس کو ڈیلیٹ نہ کرے کہ جو ہے وہ قرآن مٹانا ہے، قیامت کی نشانی ہے، تو یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے، اس طرح جو ہے وہ نہیں کرنا. تو یہ بالکل کلیئرلی انہوں نے آپ کو بتا دیا. جو لوگ اس طرح کی باتیں پھیلا رہے ہیں ان کو بڑے اچھے انداز میں انہوں نے بتا دیا کہ یہ ہرگز جو ہے قیامت کی نشانی نہیں ہے، اور بالکل اس کو قرآن آیات کو موبائل میں رکھنا بالکل درست ہے، اور اس کو ڈیلیٹ کریں جیسے بھی آپ کو صحیح لگے. ویسے تو آپ زیادہ تر قرآن آیات کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ قرآن عام ہو، لیکن اگر آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو اس میں کسی بھی قسم کی قباحت نہیں ہے، نہ ہی اس حدیث سے اس کا کوئی تعلق ہے، جیسا کہ مفتی صاحب نے بالکل واضح طور پہ بتا دیا. تو اب اگلے سوال کی طرف میں آپ سے بڑھتا ہوں. جیسے کہ وضو کا سوال آپ سے میں نے کیا تھا. اب جیسے لوگوں سے پتہ کرتے ہیں تو غسل کا، وضو کا تو چلو بہت سے لوگوں کو علم ہوتا ہے کہ کیا اس کے معاملات ہیں، کہ اسکول وغیرہ پڑھتے ہیں، لیکن غسل جو ہے وہ یعنی کہ لوگ زیادہ تر کچھ لوگوں کا تو کانسیپٹ ایسا ہے کہ وضو کو ہی غسل کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہی غسل ہو رہا ہے، یعنی کہ ہمارے، اور غسل کا علم ہی بہت سے لوگوں کو نہیں ہوتا، اور اس طرح کی یعنی کہ کوئی نئی چیز سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. زیادہ تر لوگ تو وضو سے ہی ملا دیتے ہیں. تو اس غسل کو جو ہے تھوڑا سا بیان کریے گا، اور اس کے فرائض، اس کا صحیح طریقہ یہ ہمارے عوام کو بتائیے گا. دیکھیے، غسل جو ہے یہ ایک پاکی حاصل کرنے کا طریقہ ہے، اور عمر کے ایک حصے پر پہنچ کر اس کا کرنا کنڈیشنز میں لازم ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، ہر ایک شخص اس سے باخبر ہے. ٹھیک، تو غسل جب انسان پر لازم ہو، فرض ہو کہ ادروائز اور دیگر طریقے سے غسل کر رہا ہو، بلکہ فرض میں اس چیز کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ 3 چیزوں کو لازمی وہ اپنے مد نظر رکھے اور اس کو بالکل سنجیدگی کے ساتھ لے اور اس کو کرے. 3 فرائض جو غسل کے شریعت مطالعہ نے بیان کیے، اگر کسی شخص پر غسل لازم ہو جاتا ہے تو وہ ان 3 چیزوں کو کرے گا، اس پروسیس سے گزرے گا، تو ہی وہ پاک شمار کیا جائے گا. ادروائز وہ پاک شریعت مطالبہ، بظاہر وہ چاہے اتنی غلاظتوں سے دور ہو، لیکن شریعت مطالعہ کی نظر میں وہ پاک نہیں ہوگا، یعنی وہ عبادات کی طرف رخ نہیں کر سکتا. اور دیگر جو علماء نے اس کی نقصانات بیان کیے وہ اپنے مقام پر ہیں. تو آپ کا سوال جیسا کہ غسل کے حوالے سے کہ غسل کے جو فرائض ہیں ان پر روشنی ڈالی جائے، طریقے پر روشنی ڈالی جائے، تو غسل کے 3 فرائض ہیں. نمبر 1 ہے ناک میں پانی چڑھانا. ناک میں پانی چڑھانے میں ہمارے یہاں اکثر لوگ بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ نارملی سا بس پانی چڑھایا ہلکا سا اور وہ سمجھتے ہیں کہ ناک میں پانی چڑھ گیا، بلکہ ناک کی جڑ تک پانی پہنچانا نارمل کنڈیشن میں یہ فرض ہے. ناک کی جڑ تک پانی پہنچانا اور ناک کا جو اتنا حصہ ہے وہ تر ہو جائے. ٹھیک، تو سنت طریقہ ہے کہ 3 دفعہ جو ہے وہ ناک میں پانی چڑھائے. دونوں جو حصے ہیں ناک کے، دونوں حصوں کے اندر ناک کی جڑ تک نارمل کنڈیشن میں، جڑ مطلب یہاں تک پانی چڑھانا جو ہے یہ فرض ہے. ٹھیک، اور روزے کے اندر کیونکہ اگر جڑ تک پانی پہنچائے گا تو حلق میں پانی چلا جائے گا اور وضو جو ہے اور روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. تو روزے کی حالت میں ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، نرم ہڈی تک پہنچانا یہ فرض ہے.
ٹھیک ہے. اور وہی فرض میں جیسے میں نے عرض کیا دھونے کا تو پانی پہنچانا ہے تو ناک کا تمام حصہ جو ہے وہ تر ہو جائے, ناک کی جو غلاظت ہے جو بھی معاملات ہیں وہ دور کر دیا جائے. ٹھیک. اچھا دوسرا فرض ہے کلی کرنا. کلی اچھی طرح کی جائے, پورا حصہ جو ہے وہ تر ہو جائے کلی سے. اچھا یہاں پر ایک بات میں مینشن کروں گا, وہ احباب ہمارے یہاں کراچی میں ہم رہتے ہیں اور کراچی میں میرا خیال سے کوئی بہت کم ہی ایسی افراد ہوں گے جو منشیات سے جو ہے وہ بچے ہوں گے, گٹکا وغیرہ اور پان وغیرہ ان چیزوں کو کھاتے ہیں. تو ان کے لیے یہ چیز زیادہ ضروری ہے کہ غسل میں اس چیز کا خیال رہے کہ منہ کے ہر حصے تک پانی پہنچ جائے کلی کرتے ہوئے. تو بعض اوقات جب وہ پان وغیرہ کھاتے ہیں گٹکا کھاتے ہیں تو وہ جو ہے وہ لگا ہوتا ہے. اسی طرح ہم کھانا کھاتے ہیں, کھانے میں جو ہے وہ روٹی وغیرہ یہ چیزیں پھنس جاتی ہیں. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں اور ان چیزوں کو نکال کر ہر حصے تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہے. اگر وہ چیز لگی رہی اور بے احتیاطی میں ہم نے کلی کر لی تو غسل مطلب وہاں تک پانی نہیں پہنچے گا تو غسل نہیں ہوگا. اس چیز کی بڑی جو ہے وہ ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ مطلب شاید آپ کو میری بات سننے میں لگ رہا ہو بہت مشکل ہے, کوئی مشکل عمل نہیں ہے. اگر آپ اس کو پریکٹیکلی لیں گے تو یہ بہت ایزی ہے اور اس میں کوئی مشقت جو ہے وہ نہیں اٹھانی پڑے گی. ٹھیک. اور تیسرا فرض جو ہے وہ ہے پورے جسم پر پانی بہانا. ٹھیک ہے. پورے جسم پر پانی بہانا اور وہی دھونے, جب میں نے آپ سے عرض کی دھونا, پورے جسم کو دھونا, دھونے سے مراد وہی ہے کہ ہر حصے میں کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جائے. اچھا جسم پر جب پانی بہایا جاتا ہے تو نارملی ہر حصے پر پانی پہنچ جاتا ہے بآسانی, لیکن جسم کے کچھ اعضاء ایسے ہیں کہ جہاں پر جب تک توجہ کے ساتھ مطلب آپ کا اٹینشن ہوگا جب تک وہاں پانی نہ پہنچایا جائے تو وہاں تک پانی نہیں پہنچ سکتا. جس طرح ہمارے بغل وغیرہ ہیں اور جسم کے دیگر حصے ہیں کہ جن پر توجہ کے ساتھ مطلب قصداً پانی پہنچائیں گے تو ہی وہاں تک صحیح طرح پانی پہنچ پائے گا. تو یہ طریقہ ہے پورے جسم پر پانی بہایا جائے اور اس طرح بہایا جائے کہ ہر اس پر ہر حصے پہ کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جائے. تو یہ جو ہے وہ غسل کا جو ہے وہ پورا طریقہ ہے. تو اس کو اگر ہم آپس کریں گے, اس کو اپنائیں گے تو یقینی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پاکی جو ہے وہ حاصل کر پائیں گے. اور جو ایک ہماری یہاں طبیعتی تقاضا ہے, فطری تقاضا ہے, تقاضا یہ ہے کہ جب ہم انسان پر غسل کے معاملات لازم ہوتے ہیں تو وہ اس سے نکل کر پاکی کی طرف, ناپاکی سے نکل کر پاکی کی طرف جا سکتے ہیں. تو ناظرین کرام, جیسا کہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے آپ کو غسل کا جو طریقہ ہے ان لوگوں کو کہوں گا جو کہ غسل سے بالکل لا علم ہوتے ہیں. جیسا کہ یہ میں لا علم بار بار الفاظ کہہ رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری یوتھ ینگ جنریشن بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے, آپ کو اگر یقین نہیں ہے تو اپنے ارد لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لیا کہ غسل کیا چیز ہے اور غسل کے فرائض کیا ہیں, تو آپ کو 90% لوگ وضو کا ہی طریقہ آپ کو بتا دیں گے, بولیں گے یہی غسل ہے. تو یہ میں ان سے کہوں گا کہ آپ لوگ جو تھوڑا سا علم کو یعنی کہ فنڈامنٹلز آف اسلام جو کہ آج کا ٹاپک ہے اس کو حاصل کریں تاکہ ان معاملات کو تو کم سے کم آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. اچھا اگلا سوال میں آپ سے کروں گا, مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ قضا نمازوں کے حوالے سے میں آپ سے سوال کروں گا. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یہ بہت یعنی کہ میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ بہت برا عمل ہے نماز کو قضا کرنا, یہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بندہ یعنی کہ کسی وجہ سے یعنی کسی بہت بڑی انہونی کی وجہ سے کسی کی نماز قضا ہو گئی ہے تو اس کی ادائیگی کا سب سے بڑا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگوں سے میں یہ سنتا آ رہا ہوں, بہت سے لوگوں کو اس طرح دلیل دیتے ہوئے سنا ہے میں نے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی 10 سال کی قضا نمازیں ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنے یعنی کہ آپ کو علم نہیں ہے کتنی نمازیں آپ کی قضا ہیں, تو کہتے ہیں کہ دل کی تسلی جب تک آپ کی نہیں ہو جاتی جب تک آپ نمازیں پڑھتے رہیں, اور جب دل تسلی ہو جائے تو آپ جو ہے نمازیں چھوڑ دیں اور آپ کی قضا ادا ہو جائے. کیا اس بات میں کس حد تک اس میں حقیقت ہے اور قضا نماز کا حقیقی طریقہ کار بتائیے گا؟ دیکھیے اسلام کے 5 ارکان ہیں اور اس میں سے پہلا توحید ہے, مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرنا. اور دوسرا جو رکن بیان کیا وہ ہے نماز. مطلب اسلام نے ابتداءً ہی نماز کی اہمیت کو بتا دیا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے. ارکان رکن جو ہے وہ پلرز کہا جاتا ہے. پلرز تو 5 اسٹرکچرز ہیں, 5 پلرز ہیں اس کے اسلام کے, جو 5 پلرز ہیں. اسلام ایک گویا کی ایک عمارت ہے, حدیث مبارکہ بھی کہ اسلام گویا کی ایک عمارت ہے, ایک چھت ہے اور وہ 5 پلرز پر کھڑی ہے. تو ان پلرز کی جو اہمیت پہلے کے بعد سب سے زیادہ امپورٹنٹ, توحید کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کی امپورٹنس کو اجاگر کیا گیا قوم کے دلوں میں, امت کے دلوں میں, وہ تھی نماز. تو میں اولاً آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے یہ کہوں گا کہ بہت امپورٹنس نماز کی بیان کی گئی ہے. نماز کے بغیر گزارا نہیں ہے.
تو نماز کی پابندی ہر ایک شخص کی ہونا بہت زیادہ بہت ضروری ہے، بہت زیادہ بہت ہی ضروری ہے، بہت زیادہ بہت ہی ضروری۔ اور آپ کا سوال کہ قضا نمازوں کا طریقہ، جیسا کہ آپ نے کہا کہ جب تک دل کی تسلی نہ ہو جب تک پڑھتے رہیں، جب تسلی ہو جائے تو چھوڑ دیا جائے۔ تو دیکھیں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے دل کی تسلی، تو میرا خیال سے نارملی انسان کی تو 1 سال کی نمازوں میں ایک سال کی بلکہ 1 سال بھی میں نے شاید زیادہ کہہ دیا، 6 مہینے میں 6 مہینے میں اس کی تسلی ہو جائے گی اس کی کہ بھائی بہت عرصے سے پڑھ رہا ہوں، تو 6 مہینے کو 6 سال گمان کرے گا اور نماز بولے گا نماز قضا جتنی بھی تھی وہ ادا ہو گئی۔ تو اولاً تو ہونا یہ چاہیے ہماری قوم کو، اپنے بچوں کو یہ تعلیم دی جائے کہ قضا نماز کی نوبت ہی نہ آئے، اولاً تو ہونا ایسا چاہیے۔ لیکن اگر نمازیں قضا ہو گئی ہیں اور ایک عمر تک وہ انسان پہنچ چکا ہے، مثال سپوز کریں آپ، مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو 30 سال کی عمر پر پہنچ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت عطا کی کہ وہ نماز کی طرف باقاعدہ آنا چاہ رہا ہے، نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، تو اس کا آسان اور سہل طریقہ یہ ہے کہ انسان غالب گمان کرے، سوچے، غور و تفکر کرے کہ میں بالغ کس عمر میں ہوا، ٹھیک ہے، تو وہ گمان کرے، سوچ و فکر کرے، تحری کرے۔ سوچ و فکر بھی وہ نہیں کہ 5 منٹ بیٹھا اور سوچ لیا، ایسا نہ ہو، بلکہ تحری کا مطلب میں اور آپ سوچ سکتے ہیں سوچ و فکر کسے کہتے ہیں، ہم جب کسی اس کے اوپر ایک یعنی کہ ذہن ہو، باقاعدہ سنجیدگی کے ساتھ اس کو سوچا جائے، غالب گمان اس پر کیا جائے کہ میں کس ایج میں بالغ ہوا ہے۔ مثال کے طور پر 30 سال کی ایج ہے اس کی، اور اس نے جب گمان کیا اور اچھی طرح اس کو سوچا، یاد کیا، اس کو یاد آیا کہ میں 15 سال کی عمر میں جو ہے وہ بالغ ہوا تھا، تو بالغ ہونے کے بعد سے اب تک نماز لازمی زیادہ فرض ہو گئی، تو مجھے جتنا بھی ٹائم پیریڈ ہے اس کو کیلکولیشن کر لیں کہ ایک دن کی 5 نمازیں ہیں تو سال میں 365 دن ہوتے ہیں، تو اس طرح کر کیلکولیشن کر اس کو جو ہے وہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ میری اتنی نمازیں، فجر کی اتنی نمازیں، ظہر کی اتنی نمازیں، عصر کی، مغرب کی، عشاء اتنی نمازیں ہیں، اس کے پاس ایک باقاعدہ لسٹ تیار ہو جائے گی۔ پھر اس کے پڑھنے کا طریقہ سب سے آسان علماء نے جو بیان فرمایا، بہت ایزی، کوئی اس میں مشقت نہیں ہوگی، ہر شخص جو احباب ہیں وہ اس سے گزرے ہوں گے، کچھ اور ہو سکتا ہے کچھ میری اس گفتگو کو سننے کے بعد امپلیمنٹ کریں اس کا، تو وہ خود کہیں گے کہ نہیں بہت آسان یہ طریقہ ہے۔ اور اس کا طریقہ علماء نے بیان کیا کہ ہر نماز کے ساتھ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ وہی نماز قضا بھی ادا کرنا، یعنی فجر کی نماز ادا کی جا رہی ہے تو فجر کے ساتھ فجر کی قضا پڑھ لی جائے، ظہر ہے تو ظہر کے ساتھ ظہر کی قضا پڑھ لی جائے، اسی طرح اچھا قضا فرض کی ہوتی ہے صرف، اور عشاء میں وتر کی، بالکل صحیح ہے، سنتوں کی قضا نہیں ہے، فرض کی اور وتر کی قضا ہے۔ تو اسی طرح جو نماز پڑھی جا رہی ہے اسی نماز کے ساتھ اس کی جو ہے وہ قضا ادا کر دی جائے، تو یہ بہت آسان اور بہت سہل طریقہ ہے۔ اور سوچ و فکر کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمارے یہاں نہیں ہے، سوچ و فکر کا جو جیسا کہ آپ نے ذکر فرمایا کہ وہ تسلی والا کانسیپٹ، تسلی اگر ہو گئی تو نماز جو ہے وہ ہو گئی، نہیں ہوئی تو جب تک نہیں ہوئی تو پڑھتے رہو اور ہو گئے، تو ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ اصل کانسیپٹ یہ ہے جو ہم نے عرض کیا۔ بالکل صحیح آپ نے بات کی۔ تو ناظرین کرام، بالکل کلیئرلی مفتی صاحب نے بتا دیا کہ اگر آپ نے قضا نمازیں کر دی ہیں تو آپ کس طرح اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا ایک چیز اور اس میں میرے ذہن میں ابھی آئی تو میں سوچا کہ آپ سے عرض کر لوں، وہ یہ کہ اگر کسی نے اپنے 30 سال کے عرصے میں 15 سال تک کی نمازیں چھوڑی ہے، صحیح ہے، لیکن اس کو پتہ ہے میں نے بیچ میں بھی نمازیں پڑھی ہیں لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کتنی، تو وہ کیا پورے 15 سال ہی کاؤنٹ ہوں گے یا اس کا کیا؟ دیکھیے ایک سچویشن ایسی ہے کہ ہر شخص ہی نارملی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اتنے لمبے پیریڈ میں کبھی نہ کبھار مسجد چلا ہی جاتا ہے، اب اس کو یاد کرنا یقینی سی بات ایک مشکل عمل ہے، تو ہوگا اس کے طریقہ کار یہ ہوگا کہ اگر جو اس نے نماز تو وہ پوری کاؤنٹ کرے گا 30 سال تک کی، لیکن اگر اس میں سے کوئی ایسی نماز ہوگی جو وہ پڑھ چکا ہوگا تو وہ آٹومیٹکلی یعنی خود بخود جو ہے وہ نفل، دوبارہ پڑھ بھی لے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ نفل کے اندر جو ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور اگر جیسے کسی کو یاد ہے باقاعدہ کہ میں نے اس 15 سال کے عرصے میں 2 سال تک تو نماز پڑھی ہے، اگر اس کو یقینی طور پہ یاد ہے تو میں نے وہی عرض کیا نا، تو اگر جیسے مثال کے طور پہ 15 سال کی عمر میں وہ بالغ ہوا تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نارملی اعتکاف کی صورت لیتے ہیں کہ اگر انسان ہمارے یہاں نارمل اعتکاف میں بیٹھتی ہے تو اعتکاف کے بعد عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ اب اس نے غور و تفکر کیا کہ میں 18 سال کی عمر میں اعتکاف میں بیٹھا تھا، اس کے بعد میں نے 2 سال تک نماز کنٹینیو کی تھی، اور اس کو اس بات پر مطلب یقین ہے، پورا بالکل اتھینٹک ہے کہ ہاں یار میں نے 2 سال تک، تو ان 2 سالوں کو مائنس کر 2 سال مائنس، تو بالکل کلیئر ہو چکا ہے نماز کیسے ادا کرنی ہے۔ اب آپ لوگ جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں دل کی تسلی والا، وہ ذرا یعنی کہ اٹینشن ہو جائے اور بالکل کلیئرلی سن لیں کہ ایسا کوئی دین اسلام اور شریعت اس چیز کو نہیں مانتی، تو بھائی اپنے آپ کو کلیئر کریں، فنڈامنٹل سی طرف آئیں۔
تو ناظرین کرام اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے اور بڑی خوبصورت گفتگو ہم نے آج کری فنڈامنٹلز آف اسلام جو کہ ہمارا ٹاپک تھا، جس کو یعنی کہ سمجھنا سننا ہمارے لیے بڑا ہے. اس کو اگر آپ یقینی طور پہ آپ سمجھیں گے نہیں تو وہی بات مفتی صاحب والی اور جو میں نے اسٹارٹ میں بیان کری کہ آپ مسلمان ہیں ہی نہیں. یعنی مسلمان کہلانے کے ویسے تو الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، لیکن مسلمان اپنے آپ کو کہنے کے لیے آپ کے پیچھے ایک بیک ہونی چاہیے، آپ کا دل تسلی ہونی چاہیے کہ ہاں یار میں مسلمان ہوں، مجھے ہمارے فرائض کے حوالے سے میں یہاں پر آپ کو پتہ ہے. یہاں پر ایک چیز آپ کی ایڈیشن کروں گا، چھوٹی سی ایک مثال سے آپ کی بات کلیئر ہو جائے گی کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ انجینئر ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کو بیسکس انجینئرس کی نہیں پتہ اور وہ کہیں انٹرویو کے لیے دیا جاتا ہے، کہتا ہے میرے پاس ڈگری ہے مسلمان انجینئر ہونے کی فلاں یونیورسٹی سے جو ہے میں نے ڈگری لی ہے، یہ ڈگری میرے پاس موجود ہے. وہ کہیں گے بھائی کام آتا ہے؟ کہ کام تو نہیں آتا، ڈگری ہے لیکن کام نہیں آتا. تو وہ لازمی سی بات ہے وہ کمپنی یا جہاں وہ جاب کے لیے گئے وہ اس کو رد کر دیں گے. رد کریں گے. لازمی سی بات ہے تم جس وجہ سے تمہیں انجینئر کہا جا رہا ہے وہ چیز تمہارے پاس ہے ہی نہیں. تو یہی بات بلا تشبیہ بلا تمثیل ہماری ہے. مسلم ہونے کے لیے جن چیزوں کا ضروری ہے، ابتدائی جو تعلیمات ہیں ہماری ایمانیت کے حوالے سے، معاملات کا جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا معاملات کے حوالے سے، ان کو جب ظاہر سی بات ہے پتہ ہی نہیں ہوگا تو کیا ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہیں؟ بالکل نہیں ہے. ہمارے پاس ہاں مسلم تو ہیں ہم، چونکہ توحید ہم نے مانی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے ہیں، تو مسلمان تو ہیں. لیکن کیا حقیقی مسلمان ہیں؟ حقیقی مسلمان یقینی سی بات ہے نہیں کہلائے. تو اس مثال سے تو سب کچھ کلیئر ہو گیا ہوگا یقیناً. تو میں یہ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اسلام کی طرف آئیں، دنیاوی تعلیم نہ چھوڑیں. ایسا نہیں ہم کہہ رہے کہ آپ دنیاوی تعلیمات کو بالکل رد کریں اور اسلامی تعلیمات کی طرف آئیں. دیکھیے اسلامی تعلیمات کی اہمیت سب سے زیادہ ہے. جو حقیقی علم ہے، روشنیوں کا علم جس کو کہا گیا ہے، وہ اسلامی علم ہے، دینی علم ہے، جس کو سیکھ کے آپ جو ہے آگے کی طرف بڑھ سکتے ہیں. اور دنیاوی علم جو ہے اگر آپ اس کے اندر بالکل یعنی کہ ایسے ہو گئے کہ صرف دنیاوی علم کو علم مانتے ہیں تو آپ اندھیرے کی طرف جا رہے ہیں. بالکل کلیئرلی آپ کو ایک بات ہوتا ہے. تو دینی علم اور دنیاوی علم دونوں کو یعنی کہ ایک میانہ روی کے ساتھ چلیں، اور دنیاوی علم کو ہمیشہ دینی علم سے کم فوقیت دیں. جو کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، دینی علم کو تو آپ نے ایک دم سائڈ کر دیا اور دنیاوی علم کو اس طرح فوکس کیا ہوا ہے کہ اسی کو پکڑ کے چلے جا رہے ہیں. تو دنیاوی علم کو کم اہمیت دی جائے اور اسلامی علم کو زیادہ دی جائے. ناظرین کرام اسی کے ساتھ ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا تھا کہ جب اس ویڈیو کا اختتام ہوگا بہت ساری ایسی چیزیں اسلامی فنڈامنٹلس کے حوالے سے جو کہ آپ سیکھ چکے ہوں گے، تو یہ بات جو ہے واضح ہو گئی اور اس چیز میں آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جو فنڈامنٹلز ہیں وہ بالکل کلیئرلی مفتی صاحب نے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں کو بیان کرنا دی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، تاکہ آنے والی مزید اس طرح کی ایسی ویڈیو جس سے آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے وہ آپ تک پہنچ سکیں. اور اپنے دوستوں تک شیئر ضرور کیجیے، کیونکہ یہ جو فنڈامنٹلز ہیں یہ اگر ہماری ویڈیو سے آپ کے شیئر کرنے سے کوئی اور سیکھے گا، اس کو علم بڑھے گا تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا. تو اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ مجھے اور ہمارے بڑے ہی معزز مفتی صاحب کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. مولایا صلی وسلم